بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے عالم برزخ کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہید کو مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ناظرین، یہ بات تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، مگر ان دیگر لوگوں کا کیا جو فطری موت مر جاتے ہیں؟ ناظرین، اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کچھ عرصہ اپنے ماں کے رحم و کرم میں گزارتا ہے۔ اگر اس وقت انسان کو بتایا جائے کہ رحم مادر کے بعد ایک وسیع و عریض جہاں اس کا انتظار کر رہا ہے تو شاید یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو۔ اسی طرح جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور بڑا جہاں ہمارا انتظار کر رہا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ اسے سمجھنا مشکل سمجھتے ہیں۔ جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح انسان اس دنیا سے موت کے بعد ایک نئے جہان میں آنکھ کھولتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم جو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن سزا اور جزا کے فیصلے روح کے ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا ایک گزار گاہ ہے اور روح کا یہاں سے گزر جسم کے بغیر ممکن نہیں۔ جیسے ہی روح جسم کو چھوڑتی ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے اور روح اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ، بیریئر ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں مرنے کے بعد روحیں منتقل ہوتی ہیں۔ اس عالم میں انسان کی روح زیادہ آزاد ہو جاتی ہے اور اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عالم برزخ ایک ایسا بڑا جہاں ہے جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، برزخ میں روحیں ایک ویٹنگ ایریا میں ہوتی ہیں جہاں ایک طویل انتظار ہوتا ہے، وہ دن جب قیامت قائم کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا ہو تو عالم برزخ میں اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نافرمان ہو تو اسے سخت آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ موت کا تجربہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان ویسے ہی مرے گا جیسے اس نے زندگی گزاری ہو۔ خوش نصیب لوگوں کو موت کا فرشتہ خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے اور ان کا استقبال کئی فرشتے کرتے ہیں۔ بد نصیب لوگوں کے لیے موت کا فرشتہ انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور ان کی روح کو ان کے جسم سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ برزخ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں اور راستے میں کسی ایئرپورٹ پر ویٹنگ ایریا میں انتظار کرنا پڑے۔ جن کے پاس بونس پوائنٹ ہوں گے انہیں فرسٹ کلاس لاؤنج میں ٹھہرایا جائے گا جہاں ہر سہولت فراہم کی جائے گی، اور جن کے پاس یہ بونس پوائنٹ نہیں ہوں گے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالم برزخ کے مختلف اسٹیشنز۔ عالم برزخ میں روحوں کے لیے مختلف اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ ایلین، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے محسوس ہے۔ شہداء کا اسٹیشن، یہ شہداء کی روحوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جنت کے دروازے کے قریب میدان، اہل ایمان کی روحیں یہاں قیام کرتی ہیں۔ قبریں، صالحین کی کچھ روحیں اپنی قبروں میں ہی قیام کرتی ہیں۔ زمین، بدبخت اور بد نصیب روحیں برزخ تک نہیں پہنچ پاتی اور زمین پر ہی معصور کی جاتی ہیں۔ تنگ دیگ، یہ جگہ انتہائی گناہ گاروں کے لیے مخصوص ہے۔ خون کی ندیاں، بدکار روحیں خون کی ندیوں میں رہیں گی جہاں ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ سجین، یہ سب سے نچلا اور گرا ہوا مقام ہے جہاں کافروں کی روحیں قید ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، روحیں عالم ارواح میں بھی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں اور عالم برزخ میں بھی اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کرتی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان عالم برزخ میں بلند مقام حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ کامیابی کا راز صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔